السلام علیکم دوستو سینٹ نے یہ بل پاس کیا ہے کہ 12ویں جماعت تک ہمارے اسکولوں میں جتنے بھی پاکستان میں اسکول ہیں سرکاری اور غیر سرکاری وہاں 12ویں تک عربی سیکھنا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ جیسے انگلش اور اردو سکھائی جا رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے ہمارے اسکولوں میں، ویسے ہی اب عربی بھی سکھائی جائے گی ایز اے سبجیکٹ آف لینگویج، اور اس بل پر اگلے 6 ماہ تک عمل درآمد بھی شروع ہو جائے گا۔ اب اس فیصلے کو لے کر 2 طرح کے ریئیکشنز ہیں جو سامنے آ رہے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو اسے سپورٹ کرتے ہیں اور دوسرے ہیں جو اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو اسے سپورٹ کر رہے ہیں ان کی کیا وجہ ہے، ان کے پاس کیا آرگومنٹس ہیں، دلائل ہیں، اور وہ لوگ جو اسے سپورٹ نہیں کرتے ان کے پاس کیا دلائل ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، ان کی کیا وجہ ہے کہ وہ اس بل کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ آج ہم اسی پر بات کرنے والے ہیں۔ تو ایٹ فرسٹ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ان لوگوں کی جو اسے سپورٹ نہیں کرتے، ان کے آرگومنٹس کے بارے میں۔ تو نمبر فرسٹ پر جو پہلا آرگومنٹ وہ پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو عربی ہے وہ ہماری قومی زبان نہیں ہے۔ ہماری قومی زبان اردو ہے، اور بجائے ہمیں عربی پر فوکس کرنے کے ہمیں ہمارے بچوں کو اردو سکھانی ہوگی اچھی طرح۔ جو پہلے سے آلریڈی سبجیکٹ ہے ہمارے سلیبس میں اردو، اس پر زیادہ فوکس کریں۔ اگر کوئی اور زبان ایڈ کرنی ہی ہے تو علاقائی زبانیں ایڈ کر لیں، لوکل لینگویجز جیسے سندھی، پنجابی اور بلوچی، تاکہ ہم اپنے کلچر کی طرف بڑھیں، ہم اپنے کلچر کو امپورٹنس دیں، نہ کہ باہر والے کلچر کو کوئی بیرونی زبان کو پڑھائیں۔ ہمیں اپنے کلچر کی پریچ کرنی چاہیے، ان لوگوں کا یہ کہنا ہے۔ نمبر 2 پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کی یہ زبان ہے، مطلب کہ عربوں کی، وہ خود اس زبان کو ترک کر چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یو اے ای، سعودی عربیہ میں زیادہ اب انگریزی بولی جاتی ہے۔ ان کے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ان میں زیادہ انگلش سکھائی جاتی ہے بنسبت عربی کے۔ اور اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی یہ زبان ہے، جن کی یہ اپنی زبان ہے، جن کی یہ علاقائی زبان ہے مادری، یعنی کہ عربوں کی، وہ خود تو اس زبان کو پڑھ نہیں رہے، وہ خود اس کی ترویج کر نہیں رہے، تو ہمیں کیا پڑی ہے ہم پاکستانیوں کو کہ ہم عربی کو پڑھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، جبکہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب یہ ہے ان کا دوسرا آرگومنٹ۔ نمبر 3 پر وہ کہتے ہیں کہ ہم عربوں کے غلام نہیں ہیں، ہمارا اپنا کلچر ہے، انڈس ویلی ہمارا اپنا کلچر ہے۔ جیسے رضا ربانی نے اسمبلی میں بیان دیا تھا کہ ہمارا کلچر عربی نہیں، عربک نہیں، عرب نہیں، سعودی عربیہ نہیں، بلکہ انڈس ویلی ہے، اور ہمیں اگر سیکھنی ہی ہے تو علاقائی زبانیں سیکھنی ہے ہماری، جو پنجابی، سندھی ہیں، اگر ہمیں سیکھنی ہے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے، ان کا آرگومنٹ یہ ہے اس فیصلے کو لے کر۔ اور اینڈ پر جو وہ آرگومنٹ پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ طلبہ پر اس فیصلے کے بعد بوجھ اور بڑھ جائے گا۔ وہ آلریڈی اردو سیکھ رہے ہیں، انگلش سیکھ رہے ہیں، اردو کا اپنا لٹریچر ہے، اردو کے اپنے آداب ہیں، اس کی اپنی گرامر ہے، وہ بھی کافی ڈیفیکلٹ ہے۔ اور سیکنڈ نمبر پر وہ آلریڈی انگلش سیکھ رہے ہیں، انگلش کا اپنا لٹریچر ہے، اس کی اپنی گرامر ہے، اور وہ بھی کافی ٹف لینگویج ہے۔ اور ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ تیسری زبان بھی ایڈ کر دی گئی، اسٹوڈنٹس جو ہوں گے وہ کنفیوزڈ ہو جائیں گے ان تینوں زبانوں کے درمیان، اور وہ سٹڈیز پر اچھی طرح فوکس نہیں کر سکیں گے، اور ان کی پرفارمنس سٹڈیز کو لے کر اچھی نہیں ہوگی، مطلب کہ ان پر برڈن بڑھ جائے گا۔ یہ تھے ان لوگوں کے آرگومنٹس جو اس کو سپورٹ نہیں کرتے، اس فیصلے کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے ان لوگوں کی جو اس فیصلے کو سپورٹ کرتے ہیں، جو اس کے حق میں ہیں۔ نمبر 1 پر جو وجہ پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو قرآن ہے، اللہ کی کتاب، وہ عربی میں نازل ہوئی۔ اگر ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے طلباء عربی کو پڑھیں گے، عربی زبان سیکھیں گے، تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے قرآن کو اچھی طرح سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ وہ قرآن کی روح سے آگاہی حاصل کر لیں گے، قرآن کا جو اصل مطلب ہے اس سے زیادہ آگاہی حاصل کریں گے اگر وہ عربی زبان اچھی طرح سیکھیں گے۔ نمبر 2 پر وہ یہ ریزن پیش کرتے ہیں کہ جو ہمارا دین اسلام ہے اس کا زیادہ تر کنٹینٹ جو ہے وہ عربک میں ہے، اور اگر سٹوڈنٹس عربی سیکھیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے آسانی ہوگی دین کو اچھے سے سمجھنا اور اپنی زندگیوں میں لاگو کرنا۔ نمبر 3 پر جو وجہ پیش کرتے ہیں کہ کیوں عربی ہمارے اسکول میں پڑھائی جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو 13ویں صدی سے پہلے مسلمان تھے، جب مسلمانوں کا گولڈن ایرا تھا، جب مسلمانوں کا عروج تھا، تب مسلمانوں نے سائنس، علم و فنون میں بہت ہی زیادہ ترقی کی تھی۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ مسلمان سائنٹسٹ جو تھے انہوں نے سائنس کی بنیاد رکھی، کیمسٹری اور فزکس
ایز یو نو، اور 13ویں صدی سے پہلے جتنا بھی کام ہوا وہ مسلمانوں نے ہی کیا ہے سائنس پر، اور انہوں نے ہزاروں کے حساب سے کتب لکھی، اور اگر بندے کو ان کتب کی سٹڈی کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں عربی زبان پر گرفت پوری ہونی چاہیے، تبھی ہم ان کتابوں کی سٹڈی کر پائیں گے، ان کا مطالعہ کر پائیں گے اگر ہمیں عربی اچھی طرح آتی ہوگی۔ تو ایک یہ پوائنٹ وہ پیش کر رہے ہیں کہ اگر ہم عربی سیکھیں گے، ہمارے آنے والی نسلیں اور ہم عربی سیکھیں گے، تو ہم 13ویں 14ویں صدی سے پہلے جب مسلمانوں کا عروج تھا، عربی مسلمان جو تھے انہوں نے بہت ہی سائنس میں کام کیا۔ اب جو ان کی کتب ہیں ان کا جو سارا کنٹینٹ ہے وہ عربی میں ہے، اور اگر ہمارے بچے عربی سیکھیں گے تو ڈیفینیٹلی سائنس کی ڈیپر سٹڈی کرنے کے لیے عربی جب وہ سیکھ جائیں گے تو وہ ان کتب کا مطالعہ کریں گے تو سائنس میں اور زیادہ ترقی کر پائیں گے۔ تو یہ ایک آرگیومنٹ ہے جو وہ پیش کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس بل کی مخالفت کرتے ہیں۔ دوستو یہ تھے ریزنز جن کی بنا پر وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عربی ہمارے سلیبس میں شامل ہونی چاہیے اور ایز اے لینگویج ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ زبان سیکھنی۔ خیر یہ تو تھی ان مخصوص لوگوں کی آراء۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس فیصلے سے متفق ہیں یا نہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں اس کو لے کر؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔